بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ کچرا پھینک کر چلا جاتا، بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آیا۔ اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا جاتا ہوگا۔ اب مسئلہ تھا میرا اپنا، میں پکا نہیں کچا مسلمان تھا۔ روزانہ 10 بجے 8 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ کہا 20 دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر میں اٹھانے کا کہا تو اہلیہ حیران کہ یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت سنت کھٹاکھٹ پڑھ کر اب پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا۔ میرا منہ چڑا رہا تھا۔ خیر پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کی بجائے فرض پڑھتے کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہیں پایا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی ماشاءاللہ آپ اب فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کریں۔ بات دل کو لگی اور 5 نمازیں سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا۔ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، جب کچرا ہی نہیں پھینک رہا اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا رہا اور ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی اور الحمدللہ اور میں باجماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا بولا ابو آپ اسے برا تو نہ کہیں بلکہ وہ آپ کا محسن ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا ابو آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجئے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگی جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے سب بیویوں کے لیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی تربیت بھی کر سکتی ہیں، ہاں اگر وہ خود تربیت یافتہ ہوں۔